یہاں یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے کہ رجب بٹ ڈرپوک ہے یا بزدل ہے، بلال شفیق دلیر نہیں، انسان کمزور ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس۔ ایک رجب بٹ وہ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، اور ایک رجب بٹ وہ ہیں جنہیں کل میں تھانے کے اندر مل کے آیا 15 دسمبر 2024 کو میں جانتا ہوں۔ آپ جس رجب بٹ کو جانتے ہیں وہ رجب بٹ نے اپنی گھریلو لائف کو، اپنی ڈومیسٹک لائف کو پبلک کر دیا، یعنی گھر کے واش روم سے لے کے گھر کے کچن تک، گھر کے بیڈ روم سے لے کے گھر کے گیراج تک، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں انہوں نے اس کو پبلک کر دیا، اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا، اور اس پر تنقید بھی ہوئی اور اس پر انہیں اپریسیشن بھی ملی، لاکھوں کروڑوں میں فین فالوئنگ بھی ملی۔ ناقدین کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ گھر کے کپڑے دھو کر آپ گھر کے دروازے پر، گھر کی ڈیوری پر، پنجابی چیزوں نے کہتے ہیں یہ گھر کی، آپ نا گھر کی رسی پر لٹکا دیتے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں یہ کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ یہ ناقدین اس کو اس طریقے سے اس پہ طنز کرتے ہیں، اور جو اس کی اپریسیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ اس دور میں جو ڈپریشن کا دور ہے، رجب بٹ نے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ہمیں انٹرٹین کیا۔ یہ بھی ایک سوچے نہیں، اپنی اپنی تربیت کی بات ہے، کون کس گھر میں تربیت پاتا ہے وہ چیزوں کو ویسے ہی دیکھتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بحث نہیں ہے اس کو ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہاں ایشو یہ ہے، میں جس رجب بٹ کو میں بھی جانتا تھا کل سے پہلے، میں نے ہمیشہ اس کو برکے مارتے ہوئے، انٹرٹینمنٹ کرتے ہوئے، ایسے لگتا تھا یہ کسی بھی ایڈوینچر کو، کسی بھی چیلنج کو یہ ود ان شارٹ سپین آف ٹائم یہ بندہ کاؤنٹر کر لے گا۔ مگر کل تھانہ چونگ میں اللہ رب العزت نے میرے لیے یہ آسانی کر دی، اللہ کی ذات نے عزت والا معاملہ کیا۔ واحد اس وقت میں صحافی تھا، اگر آپ دیکھیں تھانے کے اندر میرا نہیں خیال جب تک رجب بٹ تھا کوئی صحافی جا سکا، لیکن میں ضرور چلا گیا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، ادروائز آئی ایم زیرو، آئی اسٹینڈ نو ویئر۔ انسپیکٹر صابر حمید کے کمرے میں میری رجب بٹ سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب میں وہاں جاتا ہوں، رجب بٹ تقریباً 3 یا 4 فٹ کے ڈسٹنس پر، جتنا میرا اور کیمرے کا گیپ ہے 3 یا 4 فٹ کا، وہ ادھر ہوتے ہیں، ادھر میرے انسپیکٹر صابر حمید صاحب تھے۔ تھانہ چونگ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور ان کے کچھ 7-8 دوست ادھر موجود تھے۔ اتنی بڑی بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ میں جب گیا میں نے سلام کیا، ان کے 2-3 دوستوں نے وعلیکم کہا، لیکن رجب بٹ نے مجھے وعلیکم نہیں کہا۔ اس پہ میں بٹ صاحب کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بٹ صاحب اتنے پینک تھے، اتنے کنفیوز تھے، اتنے پریشان تھے، اتنے گھبرائے ہوئے تھے، ان کا انگزائٹی لیول اس حد تک تھا کہ بٹ صاحب واز unable to listen anything. He was unable to stabilize himself. آپ کو میں ایک سٹیبلٹی کی جو ایک ڈیفینیشن ہے نا، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن جتنا ہمارا بھی انسانی بیہیویئر پہ ہمیں بھی جو سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری اپنی باڈی، اور ہم سب سے بڑے جج ہم ہوتے ہیں، ہماری ججمنٹ جو ہوتی ہے نا اپنی باڈی، ہیومن باڈی کے بارے میں، اس کو بھی نگیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جب انسان کچھ سٹیبل ہوتا ہے نا، 50 to 60% بھی پریشان ہو، وہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کرتا ہے، جیسے میں کیمرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کسی کی آنکھ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں کسی کی بات سن رہا ہوں، اٹ مینس کہ میری سینسز کام کر رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے، وہ مجھے سلام کرتا ہے اور میں ایسے کر رہا ہوں نا، اور میرے ہاتھ ہلکے ہلکے ایسے ہو رہے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی میرے ارد گرد کون بیٹھا ہے، اٹ مینس کہ میں اس وقت انگزائٹی کی انتہا پہ ہوں۔ دس از دا پوائنٹ دیٹ شوڈ بی نوٹڈ، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں اس وقت بٹ صاحب کو دیکھا، میں کہا یار یہ وہی بٹ ہے جو پوری پاکستان کو، بلکہ ان کی کروڑوں میں فین فالوئنگز ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، اللہ انہیں مزید عزت دے۔ لیکن میرا ایک مشورہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام سے عزت لیں جو پروڈکٹیو ہو، یہ بس ہے، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد دنیا سے چاہے بلال شفیق چلے جائے، جو بھی جائے گا اس کا کام یا تو صدقہ جاریہ ہوگا، یا اس کا کام اس کے لیے جنہیں پنجابی سے کہتے ہیں نا گناہ دی پنڈ کہتے ہیں بوری بن جائے گا، پھر وہ چلے گا۔ میں نہیں کسی کو گناہ گار کہہ رہا، کسی کو نیک کہہ رہا، میں نے صرف ایک آپ کو، میرا خیال ہے، ایک نصیحت کی اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی، کام ایسا چھوڑ کے جائیں جو صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ وہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ جب تک کوئی دیکھے وہ مزید برائی میں یا گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا جائے۔ اینی ہاؤ، تو بات یہ ہے بھائی جان، انسان بہت کمزور ہے۔ اور میں آج آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاؤں، صابر حمید صاحب جو اس وقت ایس ایچ او تھے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ میں نے نا لینی تو میں نے بٹ صاحب کے متعلق انفارمیشن تھی، لیکن میں نے بٹ صاحب کا یہ پاس رکھا، میں چاہتا وہاں ان کی ویڈیو بنا سکتا تھا، کیونکہ صحافی کے پاس 101 طریقے ہوتے ہیں، لیکن میں کوفے والا نہیں ہوں، میں کبھی بھی میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میرے اندر ہزاروں خامی ہیں، اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں کبھی بھی دھوکے سے کام نہیں کرتا۔
میں چاہتا ایسے کر کے ویڈیو بنا لیتا، کیونکہ واٹس ایپ کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، باہر گیٹ پہ کھڑا ہو کے بنا لیتا. تو میں نے صابر امید جو ایس ایچ او ہیں ان کو میں نے کہا جی مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن لینی ہے. انہوں نے کہا کس کے متعلق؟ اچھا میں انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بٹ کے متعلق میں نے لینی ہے. میں نے کہا کچھ ایک ضروری بات کرنی ہے تو ذرا آپ سائٹ پہ آ جائیں گے. ان کی مہربانی، وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئے. میں اس وجہ سے بٹ صاحب کے سامنے بٹ صاحب کے متعلق انفارمیشن نہیں لی، کیونکہ مجھے اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں بٹ صاحب کے متعلق بات کروں گا بٹ صاحب مزید ہائپر یا مزید کنفیوز نہ ہو جائیں. میں نے انہیں یہ پریٹینڈ کیا، انہیں پتہ لگا نہیں لگا، ان کے ساتھیوں کو لگا نہیں لگا، اللہ نوز دی بیسٹ. میں نے یہ پریٹینڈ کیا کہ بٹ صاحب میں آپ کے لیے نہیں آیا، میں کوئی اور ایشو کے لیے آیا ہوں. میں ساتھ والے کمرے میں گیا، 2-3 منٹ وہاں میری ایس ایچ او سے بات ہوئی. اس کے بعد میں چپ کر کے نکل گیا. جب میں باہر آیا تو میں پھر ایک چیز سوچی کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت واقعی کہتا ہے کہ انسان بہت کمزور ہے، میں بھی کمزور ہوں. یہاں میں یہ بھی لیٹ می میک اٹ کلیئر، اگر میں رجب بٹ کی جگہ وہاں موجود ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میری اس سے زیادہ بری حالت ہوتی. ہن آرام جے، ہن سکون جے. یہاں یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے کہ رجب بٹ ڈرپوک ہے یا بزدل ہے، بلاج فیق دلیر نہیں، انسان کمزور ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے جب ہم کسی کو سوشل میڈیا پہ اپنا آئیڈیل مانتے ہیں نا، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ریئل لائف میں کیسے. جیسے وہ سنی دیول کی ایک مثال ہے نا کہ انڈین فلموں میں تو پاکستانی، اللہ مجھے معاف کر دے میرے منہ میں خاک، پاکستانی فوج کو، پاکستان کی عوام کو، سب کو انج کر کے آ گیا سنی دیول. لیکن حقیقی زندگی میں وہ پاک فوج کا ایک رینجر تھا بارڈر پہ. سنی دیول پروڈیوسر صاحب وہ لگانی وہ تصویر، سنی دیول اس کے سامنے وہ ٹھہر نہیں رہا تھا اور وہ اس کو ایسے دیکھ رہا تھا، بالکل سب نے دیکھی ہوگی تصویر. تو سنی دیول کی وہاں بس ہو گئی تھی. یہی حال ہم سوشل میڈیا کے لوگوں کا ہے، ہم صحافیوں کا ہے. ہم حقیقت میں بہت کمزور ہیں. اور یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، بٹ صاحب کو اللہ مزید دے، بٹ صاحب کو اللہ اپنے حبیب کے صدقے بہت عزت دے. مجھے کسی سے کوئی خدا کی قسم جیلسی نہیں ہے، میں قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں. ہاں مگر اس وقت میں عام آدمی کے پاس جاتا ہوں، جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں، 2 4 5 10 لوگ اگر مجھے دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا میں غریبوں کے گھر اپنی طرح کے عام آدمی کے پاس جاتا ہوں. اس وقت عام آدمی جو ہے نا 3 وقت یا 2 وقت کی روٹی کمانے سے نا ڈسٹرب ہے. لیکن جب آپ شادیوں پہ ڈالرز پھینکیں گے، اس کی ویڈیوز بنائیں گے، لاکھوں کروڑوں روپے اس طرح، یہ اسے بیجا خرچہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں، اسے کہیں گے. اور جو وہ ہوتے ہیں نا فضول خرچی، یہ اس کی اسلام میں بھی ممانعت ہے. تو جن کے گھروں میں 100 روپیہ نہیں ہے، جن کے گھروں میں 200 نہیں ہے کہ وہ اپنی شوگر کی ادویات لیں ہیں، وہ 2 روٹیاں بازار سے لیں ہیں، جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ یہ چائنا نے اتنا سستا کر دی ہے، 5-7 ہزار کا کوئی نہ کوئی اچھے وقت میں بندہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ ہینڈ. تو جب وہ دیکھتا ہے نا تو اس وقت وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. تو میں تمام صاحب ثروت لوگوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دسترخوان آپ سجاتے ہیں، آپ اپنے گھروں کے حالات دکھاتے ہیں، یا آپ جو کچھ کرتے ہیں پروٹوکولز دکھاتے ہیں، اس کو پبلک مت کریں. اللہ والوں کی ایک آپ کو پہچان بتاؤں، جس دن وہ میٹھا بھی کھاتے ہیں یا جس دن وہ زیادہ نمک بھی لیتے ہیں نا، اس دن وہ اس کے متعلق بھی بات نہیں کرتے کہ میٹھا مت کھاؤ، زیادہ نمک مت لو. کیونکہ اسلام کا مطلب، اسلام عمل کا نام ہے. آپ نے اگر بھائی اپنی لگزوریس لائف دکھانی ہے، اور آپ کیسے دکھا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، گھر کی ڈومیسٹک لائف کو پبلک کر کے ڈیجیٹلائز کر دی آپ نے ڈومیسٹک ایشوز، جس کو کم از کم میں ذاتی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو آپ ٹھیک ہے دکھائیں، آپ آزاد ہیں، لوگ کروڑوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں، مگر خدا رسول کا واسطہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے نا، وہ آپ کو ملنا ہی تھا. یہ فیصلہ آپ کا ہوتا ہے، ہمارا تو ہم نے کیسے لینا ہے. اس کو اس دور میں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی بہن کی شادی سے مجبور ہے، بہن کی شادی کے پیسے نہیں ہیں. بھائی جان بہن کی شادی تو دور کی بات، میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں کہ لڑکی والے کے گھر رشتہ کوئی آ جائے نا دیکھنے، رشتہ کوئی دیکھنے آ جائے، خدا کی قسم ایک وقت کا اچھا کھانا نہیں ان کے سامنے رکھ سکتے. ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ادویات کا فقدان ہے، ادویات مہنگی ہیں، بچے اسکول سے پڑھائے نہیں جا رہے، پرائیویٹ اسکول سے سرکاری اسکول میں لوگ بچے ڈال رہے ہیں. کتنے ایشوز ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، آزمائش ہے، لیکن جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں مت کریں. باقی ویورز، میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے اسے سبسکرائب کریں. آج کل میں بہت کم آ رہا ہوں اپنے اس فورم پر، کیونکہ بس معاملات ہی ایسے ہو جاتے ہیں سم ٹائم. تو اس سے میرا اور آپ کا رابطہ رہ سکتا ہے.
اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں، میری آپ کو لگتا ہے بعد میں کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی بھی سچائی ہے، تو میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ میرے جتنے بھی چینلز آتے ہیں کبھی کشمیر کی محبت میں قربان، کبھی غزہ کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ایسے میرے دوست بھائی ہیں وہ میرے چینل کو نا اتنی سٹرائکس بھیجتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں کہ ویورشپ لمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ ہم تو قربانیاں دے دے کے تھکے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔